بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ لاسٹ ٹائم کی طرح آج پھر لیٹ ہو گیا۔ ہم اکثر یہاں دعا کروانے کے سلسلے میں علم سیکھنے کے بارے میں تو بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے دوسرے پہلو پر کبھی یہاں بات نہیں کی کہ دعا کرنے والے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، علم بانٹنے کے لیے جو بیٹھا ہے اس کو کن باتوں کا دھیان کرنا چاہیے۔ تو یہ زیادتی ہے اگر ہم اس پہلو پر بھی بات نہ کریں۔ پچھلی کسی نشست میں بلکہ 2-3 بار موضوع پہ بات ہوئی کہ یہ دعا کا سلسلہ کیسے چلا۔ در حقیقت وہ اولیاء اکرام، وہ بزرگان دین جو انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے، کیونکہ یہ در حقیقت کافرستان تھا، تو اس خطے پر اولیاء اکرام کی تو جو کافی رہی کہ وہاں اسلام کو پھیلایا جائے، وہاں اللہ کے دین کو پھیلایا جائے۔ وہ اولیاء اکرام آئے تو یہاں انہیں فٹ ہولڈ بنانے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے پھر اس دعا کے سلسلے کو استعمال کیا کہ اگر خلق خدا کی دنیاوی مشکلات اور ان کی تکالیف کے سلسلے میں دعا کا سلسلہ جاری کیا جائے تو لوگ اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے دعا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے۔ یہ اصل میں بیسک کنسیپٹ تھا اور وہ کامیاب رہا۔ ہر فقیر نے ماڈرن فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود تنہا لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ اس کے بعد بھی دعا کے سلسلے کو استعمال کیا ہے بزرگان دین نے، لیکن اسلام کے یہاں پھیل جانے کے بعد اس کے مقاصد تھوڑے سے تبدیل ہو گئے۔ بنیادی مقصد تو یہی رہا کہ جس طرح سے کوئی تماشا دکھانے والا یا کوئی مزاری ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور لوگ جب اس کے ارد گرد آ کے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی ٹیکنیک کو اولیاء اکرام نے اب بھی یوز کرتے ہیں کہ لوگ دعا کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹلی پیغام دیا جائے تو شاید کوئی اس پر کان نہیں دھرے گا، اس لیے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ نصیحتوں سے دور بھاگتا ہے۔ تو فقیر لوگ ایک طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر میرے جیسا کوئی شخص کسی فقیر کے پاس چلا گیا، اس فقیر نے دیکھا کہ میں نہ نمازی ہوں، نہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، نہ کوئی اور اس طرح کے کوئی نیک کام کی طرف جاتا ہوں، وہ ظاہر یہ کرے گا کہ اس نے میرے اس کام کو کرنے کے سلسلے میں ایک وظیفہ مجھے دے دیا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا کیجیے۔ در حقیقت وہ وظیفہ نہیں دے رہا ہے مجھے وہ، بلکہ وہ مجھے عادی کر رہا ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھ جاؤں، کیونکہ میں اپنی غرض کا مارا ہوں تو میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تاکہ یہ میرا دنیاوی مقصد حل ہو جائے۔ تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہ ہو آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیے فجر کی نماز کے بعد۔ اب میں پڑھنے پہ جت جاؤں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں کم سے کم فجر کی نماز کا عادی ہو جاؤں گا، اور جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں دوبارہ جاؤں گا اس فقیر کے پاس، تو وہ کہیں گے کہ بھائی اسے حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خدا معلوم اللہ کی اس میں کیا رضا ہے، تو آپ ایسا کر لیجئے یہ وظیفہ اب آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیجیے۔
تو اب وہ یوں ایک وظیفہ انہوں نے مجھے پڑھنے پہ لگا دیا فجر کی نماز پہ، اور ایک وظیفہ لگا دیا عشاء کی نماز پہ. تو یوں رفتہ رفتہ رب کی طرف وہ مجھے راغب کر لیں گے. قرآن پاک کی تلاوت کا کہہ دیں گے کہ اچھا آپ کے راستے میں رکاوٹیں بڑی آتی ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھیے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. یہ در حقیقت ایک طریقہ ہے خلق خدا کو رب کی طرف راغب کرنے کا. ورنہ دعا تو وہ کر دیتا ہے ویسے ہی فقیر اللہ کے حضور کے، یا باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ ہے جو میرے پاس امید لے کے آیا ہے کہ میں تیرے حضور دعا کروں گا تو اس کا مسئلہ حل کر دے گا، مہربانی فرما دے، تو اپنے اس بندے پر کرم کر دے، اس کا مسئلہ حل کر دے. وہ دعا تو دل میں ایک لمحے میں کر دیتا، لیکن وہ لگائے گا اس راہ پہ لوگوں کو. تو رب رحیم و کریم ہے، دعائیں سن لیتا ہے، کام ہو جاتا ہے اگلے کا. اسی طرح بیمار لوگ آ جاتے ہیں کہ دم کر دیجئے، یہ کر دیجئے. اب جو دعا کرنے والا ہے اس شخص کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر یہ کرم کر دیا کہ اس مقام پر آ گیا کہ وہ کسی کے لیے دعا کر سکے، یا خلق خدا اس کے پاس امید لے کر آنے لگی ہے، تو یہاں دعا کرنے والے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آنے والے کا مسئلہ حل ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو رب کی طرف راغب کر دوں. جذبہ یہ ہونا چاہیے. تو انسان جو اس کے پاس آیا ہے وہ اسے اس انداز میں ہینڈل کرے کہ اس کے پاس آنے والا رب کی طرف راغب ہو جائے. اسی طرح لوگ آ جاتے ہیں دعا کرنے والوں کے پاس کہ صاحب میں بیمار ہوں، مجھے دم کر دیجئے. اب یہ فرض ہے اس آدمی کا جو دعا والی جگہ پر بیٹھا ہے کہ آنے والے کو سیدھی راہ دکھائے، ورنہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا اس بات کا کہ میری مخلوق تمہیں بڑا سمجھ کے تمہارے پاس آتی تھی، تم نے اسے صحیح راستہ کیوں نہیں دکھایا. یہ آنسریبل ہوگا وہ. تو جو آدمی بیماری لے کر آیا ہے کہ دم کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، دعا کرنے والے کا فرض یہ ہے کہ اس حدیث کو فالو کرنے پہ مجبور کرے اس آدمی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ، نہ کہ دعا کے لیے بیٹھنے والا اس آدمی کو دم درود کی طرف راغب کر لے کہ یہ بے عملی کی راہ ہے. اس آدمی کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا رب کے سامنے. دعا کرنے والے کو چاہیے یہ کہ جو لوگ اس کے پاس دم درود کے لیے آ رہے ہیں وہ ان کو بتائے کہ دیکھو بھائی، اللہ کے سامنے دعا کرنے کے اللہ کے کلام میں بہت اثر ہے، تاثیر ہے، شفا دینے والا رب ہے، لیکن ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. ہمیں رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوں تو ہم اپنا علاج کرائیں. تو تم اس حکم کی تعمیل کرو، اپنا علاج کراؤ. تو اگر اس بات کے بغیر گزارا نہیں تمہارا ہوتا کہ کسی سے پھونکی مروائی جائے تو بھائی وہ دوائیاں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں دم کر دیتا ہوں. اسی طرح لوگ آتے ہیں دعا کرانے والے کے پاس تو پہلا جملہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں. یہ پہلا جملہ ہوتا ہے، اوپننگ سینٹنس یہ ہے. اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. اب اگر دعا کرنے والے انسان نے ان کو یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، میں دعا کروں گا تمہارا کام ہو جائے گا، قطعی طور پر غلط. اس لیے کہ وہ پھر انسان کو اپنی طرف لے جا رہا ہے. اگر دعا کرنے والا دعا کرانے والے کو یہ سمجھا دے کہ بھائی یہ زندگی ہے، یہ عالم الاسباب ہے، رب تعالیٰ اس پوری کائنات کو جس میں ہماری یہ دنیا بھی شامل ہے لگے بندے اصولوں کے تحت چلا رہا ہے، اور وہ اس نے مختصراً قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں اصول، اور ان کو
ایلیبوریٹ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے. جو شخص بھی اس دنیا میں رہ رہا ہے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، رکاوٹ آئے گی، اس لیے کہ زندگی نام ہے حرکت کا، اور جہاں حرکت ہوگی وہاں ریزسٹنس بھی ہوگی اور وہاں حدت بھی پیدا ہوگی، دونوں باتیں ہوں گی. تو ہماری زندگی چونکہ ایک موونگ چیز ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں، یہ فرکشن ہے، اور جو سختیاں آتی ہیں وہ حدت ہے کہ دو پارٹ اگر چل رہے ہیں اس طرح تو وہاں فرکشن بھی ہے اور وہاں ہیٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے. اب یہ انسان کی عقل مندی ہے کہ جو ہیٹ اس طرح رگڑ سے پیدا ہو رہی ہے فرکشن سے، اس کو اریسٹ کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے. تو یہ اگر ہم بیان اس کو کر دیں اور اس کو یاد دلائیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت مقررہ پر ہوتا ہے، ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. تو یہ جو ہم بلائے پھر رہے ہیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا، یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بے صبری ہے جو رب کو پسند نہیں ہے، اور دوسرا یہ رب کا گلہ ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں. رب کی حکومت میں پریشان ہوں تو یہ کس کا گلہ کر رہا ہوں؟ اگر صبح سے شام تک میرا رب میرے 1000 کام کر رہا ہے، اس کی رحمت کے صدقے میرے 1000 کام ہو گئے جو کہ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں، اور کہیں ایک کام اٹک گیا زندگی کا تو ہم لوگوں کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ کا شکوہ بیان نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا کرنے والے پر فرض ہے کہ اپنے پاس آنے والے کو سیدھا راستہ دکھائے، ورنہ وہ اللہ کے حضور آنسریبل ہو جائے. رب تعالی قرآن میں کہہ چکا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اس کے برعکس اس نے کہیں نہیں لکھا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ وظیفہ پڑھتا ہے. یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے یا کرواتا ہے. دعائیں ضرور کرنی چاہیے، اللہ کو بہت پسند ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن ایفرٹ، کوشش، بھاگ دوڑ وہ ہم پر فرض ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اللہ کے حضور دعا کریں، اس کی مدد مانگیں، ضرور مدد آئے گی. تو دعا کرنے والا اپنے پاس آنے والوں کو یہ بات کیوں نہ سجھائے کہ پوری دنیا میں صرف انڈین سب کانٹیننٹ کو نکال دیجئے، بر اعظم امریکہ ہو، بر اعظم آسٹریلیا ہو، بر اعظم یورپ ہو، فار ایسٹرن کنٹریز ہوں، چائنا ہو، وہاں تو دعا کرانے کے لیے لوگ بھاگے نہیں جاتے. تو اگر کامیابیاں مرہون منت ہیں صرف اس بات کی کہ کسی سے دعا کرائی جائے، تو وہ لوگ اتنے کامیاب کیوں ہیں اور ہم اتنی دعا کرانے کے بعد ناکام کیوں ہیں؟ عمل کی راہ دکھائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عمل کی راہ دکھائی ہے. یہ ہم ڈسکریج نہیں کرتے. اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ عمل کی راہ پکڑو، پوری کوشش کرو ہمت سے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرو، تو نتائج بڑے اچھے ہوں گے. یہ ہم ڈسکریج نہیں کر رہے ہوں گے یہ کہہ کے، بلکہ ہم عین اسلام کے مطابق بات کر رہے ہوں گے کہ مومن کا خاصہ یہی ہے کہ مومن پہلے کوشش کرتا ہے بھرپور قسم کی، اس کے بعد پھر کہیں جا کے وہ پھر اللہ سے دعا کرتا ہے مدد کی کہ یا باری تعالیٰ. اور اگر اور بھی برکت کی چیز ہم چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ میں کمزور انسان ہوں، میں یہ کام کرنے لگا ہوں صرف اور صرف تیرے بھروسے پر، تو میری مدد فرما اور مجھے اس میں کامیاب کر دے. اور اس کے بعد بھرپور کوشش کر لے، اور جب کوشش کر چکے تو پھر اللہ کے حضور سجدہ کرے
اور اللہ سے عرض کرے کہ یا باری تعالیٰ، میرے اندر جو ہمت اور سکت تھی، جو تو نے عقل اور علم عطا فرمایا تھا، میں نے اس سے بہترین کام لے کے میں نے اپنی بھرپور کوشش کر لی، تو اس کا مجھے بہترین نتیجہ عطا فرما دے۔ یہ طریقہ ہے مرد مومن کا، مسلمان کا۔ تو دعا کرنے کے لیے جو شخص بیٹھا ہے، اصل میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے۔ یہ سورس ہے خلق خدا کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کرنے کا۔ وہ دعا کرنے والے پر فرض ہے کہ اپنے پاس آنے والے کو سیدھا راستہ دکھائے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ معافی چاہتا ہوں، بڑی تلخ باتیں آج آپ سے کر گیا میں۔ اور یہ سوال کسی نے پوچھا کہ اگر کسی ایسے مرید کے مرشد صاحب وفات پا جائیں جو روحانیت کی کسی ابتدائی سٹیج تک بھی نہ پہنچا ہو، تو مرشد صاحب کے ساتھ ان کی وفات کے بعد کس طرح رابطہ کرے کسی بھی ذہنی اور دنیاوی معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک عرض کروں کہ ہم لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم دوسرے اصحاب علم کے پاس جاتے رہتے ہیں، ایسے صاحبان سے جا کے دعا کے لیے کہتے ہیں جو دعا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ روحانیت کی راہ میں بنیادی اصول اور قانون یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، کسی کو اپنا مرشد مان لے، یہ ضروری نہیں کہ بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لی جائے یا کی جائے، بلکہ اگر آپ کے مرشد نے آپ کو اپنا مرید مان لیا اور آپ نے کسی صاحب کو اپنا مرشد مان لیا تو وہ بیعت ہو گئی۔ پھر لازم ہو جاتا ہے انسان کا کہ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے وہ اپنے ہی مرشد کو اپروچ کرے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی دعا کرنے والا آدمی ہے، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس کے پاس آنے والا کوئی آدمی کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اسے گائیڈ کرے اپنے پاس آنے والے کو کہ بھائی آپ میرے پاس نہ آئیے، آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے۔ جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ وہ ابتدائی سٹیج تک بھی نہیں پہنچا، فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کا ثواب اپنے مرشد صاحب کی روح کو بخش دے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے توجہ باندھے اپنے مرشد صاحب کی اور ان کی روح سے درخواست کرے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے گائیڈ کر دیں۔ امید ہے کہ خواب میں گائیڈ کر دیا جائے گا، یا ویسے کسی آدمی کے ذریعے سے یا کسی کتاب کو کھولنے پر پہلی نظر پڑے گی اسی مسئلے پر، اس کا حل لکھا ہوگا، تو وہ من جانب مرشد ہی ہے، پھر گائیڈنس ہو جاتی ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ انہی صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ولی اللہ کو اپنا مرشد مان لے جو وفات پا چکے ہیں تو بیعت کس طرح سے ہوگی، اور صرف مان لینے سے مرید کے لیے روحانی فیض کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، یا کسی بھی طریقے سے وہ ولی اللہ پہلے تصدیق کریں گے کہ ان کے حلقہ مرید میں شامل کر لیا گیا؟ اس کا جواب تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر آپ نے کسی کو مرشد مان لیا تو وہ آپ کو قبول کر لیتی ہے۔ انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ مکہ اور مدینہ شریف حاضری کے دوران کم عمر بچے کے ساتھ ہوں تو عبادت میں یکسوئی اور خاموشی اور دیگر آداب آسن طریقے سے بجا لانا ممکن نہیں رہتا، جبکہ بچے کو گھر پر چھوڑنا بھی ممکن نہ ہو، تو حاضری کی قبولیت کے لیے کیا کریں اور مقبول حاضری کیوں کر ممکن ہو؟ بھائی رب تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر خارجی عوامل ایسے ہو جائیں کہ کوئی شخص اس خشوع و خضوع سے کر نہ پائے، تو رب بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کی رحمانیت پر، اللہ کے کریم ہونے پر، اللہ کے غفور ہونے پر ہمیں پورا بھروسہ رہنا چاہیے ہر لمحے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، ان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ سوال ایک اور انہی صاحب کا ہے کہ مکہ اور مدینہ شریف حاضری کے دوران قبولیت حاضری کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہمیں اصل میں عبادت کی روح کو دیکھنا چاہیے
یہ میرا کام نہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ میری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا کہیں حاضری میں نے دی ہے تو وہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہ رب تعالی کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی کی حاضری کو قبول فرمائے، کسی کی حاضری کو قبول نہ فرمائے. ہمیں اس سے بہت بالاتر ہو کے صرف اپنا فرض ادا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور اپنی کسی پوری صحیح کر لیں، پوری کوشش کر لیں کہ ہم نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ حاضری دیں، خلوص نیت سے حاضری دیں، اور سول پرپز اللہ کے حضور حاضری دینے کا ہو. باقی پھر رب پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر ہم اس قریز میں پڑے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے میں نے کئی بار یہاں عرض کیا کہ روحانیت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جس شخص نے اگر یہ دیکھنا شروع کیا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں تو اسے کبھی کچھ نہ ملا، خالی رہ جاتا ہے ساری عمر. تو میں تو عبادت اگر کروں گا بحیثیت مسلمان کے، کوئی بھی اگر مسلمان عبادت کرتا ہے وہ تو عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے، بس اسی طرح عبادت کر کے وہ اٹھ جاتا ہے. قبولیت ہے یا نہیں ہے یہ رب کا معاملہ ہے. وہ رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، وہ بغیر عبادت کیے ہی عبادت کو قبول فرمانے پر بھی قادر ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. اب وہ ساری عمر کی شب بیداری کو قبول نہیں کرتا کہ کہیں ایک سوئی برابر غلطی ہو گئی انسان سے، نیت میں کہیں کوئی فطور آ گیا. کسی صاحب نے سوال یہ پوچھا کہ بعض اوقات ایک ولی اللہ اپنے پاس آنے والے کچھ لوگوں کو پہلے دن ہی کوئی پڑھائی دے دیتے ہیں اور کچھ کو سالوں گزر جانے کے باوجود بھی کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے. کیا پڑھائی کسی شخص کی استعداد، ضرورت، روحانی کیفیت یا مطالبے کے پیش نظر دی جاتی ہے؟ جن کو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا، کیا ان میں اسے سنبھالنے کی استعداد نہیں ہوتی، یا مرشد اپنے اس مرید کا بالخصوص دھیان رکھ رہے ہوتی؟ اگر مرد کامل کے پاس انسان گیا ہے اور اس نیت سے گیا کہ مجھے علم چاہیے، تو وہ مرد کامل صرف نیت دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے جو میرے پاس آیا. منہ سے نہیں بولے گا، وہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں دلوں کو پڑھ رہا ہوں. اس آدمی کی نیت دیکھ کے تو پھر اس کو تولتا ہے کہ یہ کس وزن میں ہے، کہاں ہے. یہ بنیادی بات ہے نیکی کی، اور نیکی دو چیزوں پر مشتمل ہے. انسان رب کی عبادت کس طرح کرتا ہے اور رب کی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے. یہ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس پہ ان الفاظ پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اس کو پوری طرح واضح نہیں کرتے، لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے جتنے آسان ترین الفاظ ہو سکتے ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں. ایک بندہ بہت درد کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے. اگر اپنی لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے اس کے نماز پڑھنے میں کہیں کوئی کسر بھی رہ گئی تو رب تعالیٰ اس کی اس نیت کے بدولت معاف فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سیکھنا نہیں چاہیے. ہر انسان پر لازم ہے، مسلمان پر، کہ وہ شرعی مسائل جلد سے جلد سیکھ لے. لیکن کسی وجہ سے اگر کہیں کوئی کسر بھی رہ گئی تو رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ قبول فرما لیتا ہے. اگر غلطی سے ہو رہا ہے، اگر نیتن کیا تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کہیں سہون غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا، رب معاف فرما دیتا ہے. لیکن وہ دلوں کو دیکھتا ہے، جذبے کو، اس اخلاص کو دیکھتا ہے. تو رب تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے جو اتنے شوق اور اتنے درد اور اتنی محبت کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے. اور خلق خدا کے ساتھ اس کے رویے بہت اچھے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ
تکلیف دے لیتا ہے لیکن دوسروں کے کام آ جاتا ہے. یہ چیز رب کو بڑی پسند ہے اور رب تعالیٰ اس کا انعام بخشتا ہے. تو اگر کوئی شخص گیا کسی مرد مومن کے پاس اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ بہت شوق سے عبادت کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے اور مخلوق کے لیے بڑا مہربان ہے، تو ایسے بندے کو بڑی جلدی علم عطا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ نیکی ہے موجود پہلے سے. اور اگر کہیں میرے جیسا بندہ کسی مرد کامل کے پاس چلا گیا تو میری تو سیاہی دھونے میں ہی اس مرد کامل کو ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا. جو من کی سیاہی ہے میری، اس کو دھوتے دھوتے شاید مرد کامل کو 30 سال گزر جائیں، 35 سال گزر جائیں، پھر کہیں جا کے وہ مجھے اس راہ پر لگائے کہ تم یہ کیا کرو. کیونکہ سب سے بڑا مشکل کام میرے جیسے انسان اگر میں جاؤں کسی کے پاس تو اس مرد کامل کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوگا کہ مجھے خلق خدا کے لیے مہربان کر سکے کسی طرح. اسی میں ایک زمانہ اسے بیت جائے گا، عبادات کی طرف مجھے راغب کر سکے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اصل میں یہ اس سے کمنسریٹ کرتا ہے کہ انسان کی اندرونی باطنی کیفیات کیا ہیں. اس سوال کا جواب تو میں تھوڑی دیر پہلے دے چکا. اپنی زندگی اور زندگی کے بعد بھی مرشد کے ساتھ روحانی طور پر کنیکٹڈ کیسے رہا جا سکتا ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا آپ سے. یہ خلافت سے متعلق سوالات مسلسل چلے آ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں پر جا کے ایک ولی اللہ اپنے خلیفہ کے انتخاب میں خود مختار ہوتا ہے یا اس حوالے سے اسے اوپر سے سجیسشن یا انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہیں. یہ اس کا اپنا پریروگیٹو ہے اور وہ بہت ناپ تول کے دیتا ہے. اگر وہ میری طرح کا انسان ہوگا تو فوراً اپنے بیٹے کو اپنی گدی پہ بٹھا دے گا، لیکن اگر وہ بیٹے کو نہیں بٹھاتا کسی اور کو بٹھاتا ہے تو اس کی نیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ خلوص نیت سے کام کر رہا ہے. یہ ایک اور سوال ہے اور اس کا جواب تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے کہ بعض اولیاء اکرام کہتے ہیں کہ اپنے مریدوں سے جب ہماری ضرورت ہو یا آپ مشکل میں ہوں تو 3 بار ہمارا نام لے کر ہمیں پکارنا، ہم متوجہ ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے کبھی تو فوری ریسپانس آ جاتا ہے اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے آواز کہیں راستے میں رہ گئی ہو، ایسا کیوں؟ اولیاء اکرام عام طور پر شاید ایسی بات کہیں نہیں، کیونکہ اس میں شرک کا پہلو نکل آئے گا. اولیاء اکرام عام طور پر احتیاط کر لیتے ہیں ایسی باتوں کی جس میں کہیں انڈائریکٹلی بھی شرک کا پہلو نکلتا ہو. اس لیے کہ مشکل کے وقت صرف رب کو پکارنا چاہیے، اس لیے کہ حاجت روا وہ ہے، ہمارا مرشد نہیں ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. وہ ایک روحانی معاملات ہیں کہ جب ہم مرشد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو وہاں اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے حضور دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کر دے، عام طور پر وہ دعا پوری ہو جائے گی. اور جو لکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رب اپنے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہے. انسان خواہ کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو، خواہ نبوت کے مقام پر فائز ہو جائے، تب بھی رہے گا اللہ کا محتاج بندہ، بندگی سے آگے نہیں جائے گا. تو اگر ایک انسان کی کہی ہوئی بات ہمیشہ پوری ہونی ہے تو خلق خدا تو بھٹکنا شروع ہو جائے گی کہ ہر آدمی اس کی طرف دوڑے گا. رب تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو مالک میں ہوں، قدرت میرے پاس ہے، اس کو تو میں نے قوت عطا کی ہے اور جب چاہوں میں یہ سے وڈرا کر لوں. تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مرشد بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، قدرت صرف رب کے پاس ہے.
یہ مالک رب ہے جو سوچتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تو ہمارے مرشد کو تو رب کے حضور ہی دعا کرنی ہے. تو آگے استحقاق رب کا ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے. جن صاحب نے سوال پوچھا، لگتا کچھ میرے قبیلے کے آدمی ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ جو انسان مجھ جیسا نالائق، بے صلاحیت، بے عمل اور گناہگار ہو، کوئی دوسرا تو ملا مجھے اپنے جیسا، جسے روحانی فیض نہ لینا آتا ہو، نہ سنبھالنا، تو پھر بھی اللہ اور اللہ والوں کے قریب ہونے کا شوق ہو تو وہ کیا کرے. لوہے کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور اگر پنجابی میں بات کریں تو وہ ایک دیگی لوہا ہوتا ہے، ایک کاربن سٹیل ہوتا ہے، مائل سٹیل ہوتا ہے. اس کی فارمیشن سب کی ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر سلیکون، کاربن پرسنٹیج، فیرولائز کی پرسنٹیج یہ ویری کرتی ہے، اس کے حساب سے اس کی قسط ڈٹرمن ہو جاتی ہے. کاسٹ آئرن ہوتا ہے جسے دیگی لوہا کہتے ہیں، کچھ میلیبل کاسٹ آئرن ہوتا ہے. ان کے سب کے خواص مختلف ہیں، تو یہ پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے. اگر ایک دیگی لوہا ہے اس کو میگنیٹ کے قریب رکھیں تو پرماننٹ میگنیٹ نہیں بنتا ہو. لیکن اگر وہ مائل سٹیل ہے تو میگنیٹ کے قریب، اگر مقناطیس کے قریب اسے رکھا تو وہ پرماننٹ میگنیٹ ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد. لیکن میگنیٹ کے قریب رہنے سے مقناطیسی اثرات ضرور پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ وقتی کیوں نہ ہو. جیسے الیکٹرک میگنیٹ ہم بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرینز ہیں، اس میں بہت بڑا لوہے کا ایک دائرہ گول ویل لگا ہوتا ہے، اس کو الیکٹریکلی میگنیٹ کر لیتے ہیں تو وہ باقاعدہ کاروں کو اٹھا لیتا ہے، بسز کو اٹھا لیتا ہے. وہ کئی ٹن وزنی یہ ریلوے بوگیز کو شنٹنگ میں وہ کام آتا ہے میگنیٹ. لیکن جو ہی سوئچ آف کریں وہ لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہی میگنیٹ. تو اگر مجھ جیسا بندہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ نالائق، بے صلاحیت، بے عمل، گناہگار، تو بھی اگر ایک ولی اللہ کے قریب رہا تو اس کے اندر نیکی صلاحیت کر جائے گی. رائے گا نہیں جاتا کسی بھی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا. اگلا سوال انہی کا ہے کہ اگر کسی مرید میں اتنی استعداد، صلاحیت، قابلیت ہی نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچ سکے، تو کیا مرشد کامل کی توجہ اور عطا اس بے صلاحیت اور بے استعداد مرید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا سکتی ہے؟ مجھ سے کھوٹا سکہ کیا کرے؟ یہ جو کھوٹا سکہ ہے وہ اپنے جیسے کسی دوسرے کھوٹے سکے کو دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس پہ عمل کر لے. بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ منتہائے نظر ہر مومن کا ایک ہی ہے، ایک ہی ایم ہے ہر مومن کا، مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن اس کا آسان ترین زینہ یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کی طرف دھیان دیے صرف اور صرف اپنا تعلق اپنے شیخ تک محدود کر لے اور فنا فی الشیخ ہو جائے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب فنا فی الشیخ ہوگا تو اس میں شیخ کسی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی اور شیخ اس پر خصوصی توجہ دے گا، اور پھر وہ شیخ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہلیز تک پہنچا دے گا. جب انسان فنا فی القلندر اعظم ہو جائے گا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ قلندر اعظم ہے، وہ امام طریقت ہیں، جب فنا فی العلی ہو جائے، محبت میں ڈوب جائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، تو پھر وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو جب فنا فی الرسول ہو جائے تو وہاں سے پھر وہ اللہ کی دہلیز تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو جہاں صلاحیت نہیں ہے وہاں پھر یہ عشق کا جذبہ کام کر جائے گا. شیخ کے عشق میں مبتلا ہوتا ہوا
اس زینے کے ذریعے چلتے چلتے رب تک جا پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالی بقایا اگلے اتوار بشرط زندگی. السلام علیکم.